بہرحال اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ 2023 کا جو سینسس ہے اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگی، اور یہی اس وقت کی صورتحال ہے۔ اگر ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ کیا ایم کیو ایم دیکھنا چاہے گی کہ ایک ٹیکنوکریٹک وزیر اعظم آئے جس کو اکانومی کی سمجھ بوجھ ہو، یا آپ چاہتے ہیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایک سیاسی جو نمائندہ ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے؟ دیکھیں منیزہ، میں 90 کے دہائی سے لے کر اب تک جتنی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکنوکریٹس حکومت آئی ہے، اور ٹیکنوکریٹس کا جب ہم بات کرتے لانے کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا کسی سیاسی پارٹی کی طرف کوئی ان کے ورکرز نہیں ہوتے، ان کے سپورٹر نہیں ہوتے، اور ایک مثبت طریقے سے معاملات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ تو یس، میرا خیال اگر یہ معاملات آتے ہیں کہ سیاستدانوں کو لیا جائے یا ٹیکنوکریٹس کو لیا جائے، تو ایم کیو ایم یقیناً اس معاملات کو لے کے رابطہ کمیٹی میں مشورہ کرے گی، اور رابطہ کمیٹی میں مشورہ کرنے کے بعد کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ لیکن ایز فار ایز میرا کنسرن ہے، میں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کیئر ٹیکر کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے چونکہ ایک خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے امین الحق صاحب، اور یہ کیسا رائیاں ہو رہی ہیں کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے جو ٹیکنوکریٹ کے اوپر جو ہے قائم ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر ان کو اکانومی کی سمجھ ہوگی، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت سے زیادہ ٹائم یہاں پہ جو ہے لگا دے، اور الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں۔ تو یہ ایک خدشہ ظاہر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہر موقع پچھلے 3 دہائیوں سے 7 اور 8 مختلف الیکشن میں حصہ لیتی چلی آئی ہے، اور ہمیشہ کامیاب بھی ہوتی رہی ہے۔ تو ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہماری کیا خواہش ہے کہ الیکشن کو وقت پہ انعقاد لازمی طور پہ یقینی بنایا جائے۔ ٹیکنوکریٹس کی حکومت، اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت نہ ہوتی، اگر رابطہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ سیاستداں بھی ہو، تو ان کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ ہر صورت میں 90 ڈیز ہو، یا اگر اس کے ساتھ جس طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا یا کے پی کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 10 دن 12 دن 15 دن آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن ایم کیو ایم کا ایک واضح دو ٹوک مطالبہ ہے کہ ہر صورت میں 2023 کے سینسس، ڈیجیٹل سینسس کے مطابق انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نوٹیفائی نہیں کرتے کہ جی 2023 کے سینسس کو، آپ کی کیا توقعات ہوں گی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کرے، اور کیا اس کا قانونی حیثیت میں وہ کر بھی سکتی ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، اچھی بات یہ کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور موسٹ پروبلی ایم کیو ایم کے وفد کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات پرائم منسٹر پاکستان سے کل ہوگی۔ ان کے سامنے بھی ہم اپنی تمام گزارش پیش کریں گے، اور ماضی میں ہم نے جب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کی ہے، تو انہوں نے بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ ہماری بات سنی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور مسئلے کا حل نکالا۔ کل ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور میرا خیال ان تمام مسائل کے اوپر، سینسس کا مسئلہ ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مسئلہ ہو، یا ٹیکنوکریٹ کا مسئلہ ہو، میں سمجھتا ہوں ہمارے کھل کے ان کے ساتھ بات ہوگی، اور جمہوری طریقہ کار کے مطابق ہم اپنا جسے کہتے ہیں پروٹیسٹ بھی ان کے سامنے لانچ ضرور کریں گے۔ نہیں، مگر آپ نے یہ کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر 10 دن زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جو سینسس ہونا چاہیے وہ 2017 کی بنیاد کے اوپر جب مردم شماری ہوئی تھی اس کی بنا کے اوپر الیکشن نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا مطالبہ ہے۔ تو آپ کیا چاہیں گے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر یہ حکومت نہیں کرتی اور اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے کمان سنبھال لیتی ہے، تو اگر وہ سینسس جو ہے آپ کے مطابق کرنا چاہے، ان کو وقت چاہیے ہو ڈی لمیٹیشن کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایکسٹینڈ بھی کر جائیں، 90 دن کے بیونڈ بھی چلے جائیں، تو وہ آپ کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ پنجاب کی صوبائی حکومت کی، اور اسی طرح کے پی کے کی حکومت کی، کہ 90 دن میں نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں اگر اس کے لیے 10 12 15 دن میں ٹائم آگے بھی بڑھ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن اس سے بینیفٹ کیا ہوگا؟ بینیفٹ یہ ہوگا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو، اور وہ تمام لوگ جو پچھلے 6 سال میں 18 سال سے اوپر کی طرف آئے ہیں، ان کو بھی اپنے حق رہائی دہی استعمال کرنے میں آسانی ہو جائے گی، وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، جس سے سینس آف پارٹیسپیشن بڑھے گا۔ سینس آف پارٹیسپیشن، مگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، وہی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات اور سوال کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ کیا اس کے دائرے اختیار میں یہ ہوگا؟ دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، پولیٹیکل ورکر کے طور پہ تو میری ایک ول ہے
کہ ایسا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یقیناً اس حوالے سے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے, ہاں ہمارے جو نامور وکلا ہیں فاروق نسیم بھائی, ان کے ساتھ بھی بیٹھا جائے گا اور اپنی پوری لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ بھی کیا جائے گا اور سیاسی طریقہ کار کے عین مطابق دوسری سیاسی پارٹی کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی تاکہ ہم اپنی بات ایک بہتر طریقے سے اور بہتر انداز سے لوگوں سے منوا سکیں. دوسری طرف ایک مائنس فارمولا جو ہے امین الحق صاحب, وہ شروع ہوا آپ کے لیڈر سے ہی شروع ہوا اور پھر جا کے ختم ہونے جا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اوپر. آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ اگر ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے تو کیا آپ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر طور پہ دیکھیں گے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو ملی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کے سوال کے جواب دو طریقے سے دیتا ہوں. نمبر 1 کہ ایبسلیٹلی دیر شوڈ بی نو کمپرومائز آن نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہر وہ عمل, ہر وہ نعرہ جو پاکستان کے خلاف ہوگا, پاکستان کے آئین کے خلاف ہوگا, یقیناً میرا خیال ہے اس کے خلاف پاکستان کے ماموٹ کھڑے ہوئے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جہاں تک آپ کے بات یہ ہے کہ کیا تمام سیاسی پارٹی کو موقع ملنا چاہیے, یس, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں کام کرنے والی تمام سیاسی پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے, حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے, بشمول پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس اپنے سپورٹر. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لینا چاہتی تو بالکل حصہ لے, اس میں میرا خیال کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور نااہل اگر وہ ہوتے ہیں تو آپ اس الیکشن کو کیا لیول پلینگ فیلڈ فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی پارٹی کی موجودگی ہو, چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو, عوامی نیشنل پارٹی ہو, اے این پی ہو, پختونخوا ملی پارٹی ہو, یا پی ٹی آئی ہوتی ہے, یا جو بھی سیاسی پارٹی الیکشن میں حصہ لے, سب کو الیکشن جسے کہتے ہیں کہ ایون پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. تمام لوگوں کو جلسے کرنے کی, جلوس کرنے کی, پریس کانفرنس کرنے کی, کیمپین چلانے کی آزادی ہونی چاہیے. اور عوام کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہے ان کے ووٹ سے منتخب ہو کر جو بھی حکومت آتی ہے اس کو اگلے 5 سال کے آخری سوال آپ سے کہ آپ ٹیلی کمیونیکیشنز کے منسٹر رہے ہیں, مگر مئی 9 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح انٹرنیٹ کی جو سروس ہے وہ ہر جگہ بین کر دی گئی تھی. اب انٹرنیٹ ایک بنیادی حق سمجھا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر خراب ہو تو یہ درست فیصلہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کو بین کر دے؟ پہلے بھی تو انٹرنیٹ سے پہلے بھی تو لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا تھا نا, تو انٹرنیٹ سے کیا بین کرنے سے آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ منیزہ, میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور ایک سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان اور بالخصوص منسٹری آف آئی ٹی کی پالیسی ہے کہ ہم منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو. 9 مئی کے واقعہ ہوا, ایک بہت ہی دردناک افسوسناک واقعہ تھا. ہمارے شہیدوں کو اور کی بے حرمتی کی گئی, ان کے املاک جلانے کی کوشش کی گئی. شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. لیکن آپ سب نے دیکھا ہے کہ غالباً 9 مئی گزرنے کے بعد جب 12 اور 13 مئی آیا تو ہم نے بات کی, تمام جو مقتدر حلقے سے ان سے بات کی کہ ہر صورت میں آپ انٹرنیٹ کو بحال کیا جائے. اور 12 تاریخ کے بعد آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ بحال ہونا شروع ہوا اور غالباً اصولی طور پہ آپ انٹرنیٹ کے بین کے حامی میں نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ